6 ستمبر 1965 بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا. کیا کیا جائے؟ کالی پٹی باندھ کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے، یا پھر بارڈر کے پاس جا کر ایک دھماکے دار تقریر ہونی چاہیے؟ نہیں، امریکہ یا اقوام متحدہ سے اپیل کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے لاہور کو بچانے کے لیے آئیں. نہیں تو پھر کسی ماہر گلوکار کو بلا کر ایک زبردست سا گانا گوا دیں، جا چھوڑ دے میرا لاہور، پھر دیکھیں بھارتی فوج کیسے دم دبا کر بھاگتی ہے. یہ بھی نہیں، پھر آپ کس چیز سے خوش ہوں گے؟ سب کچھ تو کر لیا. کیا کہا؟ جنگ کر لیں؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کر لیں؟ مطلب جنگ آپ کو کوئی مذاق لگتا ہے کہ ہم بھارت سے جنگ کر لیں؟ ناظرین، جس طرح آپ کو 65 کے حوالے سے یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں، یقین کیجئے کشمیر کے حوالے سے خاص کر 5 اگست 2019 کے بعد سے یہ باتیں اتنی ہی مسحکہ خیز اور عجیب محسوس ہوتی ہیں. بلکہ سچ پوچھیں تو مجھے ان ایکسکیوزز میں افواج پاکستان کی توہین محسوس ہوتی ہے. ہماری افواج کے جو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ سے سرشار، ہماری افواج کے جو ہر لمحہ اللہ کے راستے میں متحرک ہونے کو بے قرار، ہماری افواج کے جنہوں نے 65 میں کمزور معیشت، قرضوں کا دباؤ، ملکی مسائل، سیاسی عدم استحکام اور میدان جنگ میں قلیل وسائل ہونے کے باوجود اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو تگنی کا ناچ نچا دیا، تو پھر آج انہی افواج کو کشمیر کے لیے کیوں متحرک نہیں کیا جا سکتا؟ آج کے جب بھارت متعدد فرنٹس پر بری طرح پھنسا ہوا ہے، بھارتی افسران اور سپاہی خودکشیاں کر رہے ہیں، بھارت کا مائی باپ امریکہ کرونا اور سیاہ فام تحریکوں کے بعد سے دنیا کی معاشی و فکری قیادت کھو چکا ہے، آج کے جب کشمیر کی تحریک مزاحمت عروج پر ہے اور وہ بار بار لا الہ الا اللہ کا رشتہ یاد دلا کر ہم سے مدد طلب کر رہے ہیں، تو پھر موجودہ قیادت کے پاس کیا جواز بچتا ہے کہ وہ ہماری افواج کو کشمیر جہاد سے روکے رکھے؟ یہ قیادت کہ جو ہماری افواج کی تمام تر قابلیت کو موجودہ استعماری ورلڈ آرڈر کے تحفظ یعنی انگریز کی کھینچی لکیر کے دفاع تک محدود کر دیتی ہے، یہ قیادت کہ جو کبھی اقوام متحدہ کے امن مشنز کے نام پر کفار کے مفادات کو محفوظ کرتی ہے اور کبھی افغانستان میں اپنی موت آپ مرتے امریکہ کو ریسکیو کرنے کے لیے ہماری افواج کا پاک لہو قربان کرتی ہے، اور جب کبھی ناموس مسلمان یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یا ناموس قرآن کی بات آئے تو یہ فوج کا نام لیتے بھی شرم کھاتی ہے. کیا ایسی بزدل قیادت افواج پاکستان کے شایان شان ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. ہماری افواج تو وہ مخلص قیادت ڈیزرو کرتی ہیں جو قرآن کا مطالبہ پورا کرتے مقبوضہ علاقوں کو یہود و ہنود کے تسلط سے آزاد کرائے، وہ قیادت کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی سنت کو زندہ کرتے افواج کے ہاتھوں اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائے. میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا دیر کو تصور کیجئے کہ وہ کیا ہی خوبصورت دن ہوگا جب خلافت دوبارہ قائم ہوگی، جب کشمیر کی آزادی کا اعلان سن کر دنیا بھر کے مسلمان خوشی کے مارے سڑکوں پہ نکل آئیں گے، جب امت کی مائیں بہنیں جھولیاں بھر بھر افواج پاکستان کی درازی عمر کے لیے دعائیں کریں گی، جب فلسطین کے بچے بوڑھے خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے کہ ہماری فوج آ گئی ہے، جب ہمارے جرنیل ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلتے لا الہ الا اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پھیلائیں گے، اور جب ہمارے افسران سپر پاورز کو للکار کر کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر وحدہ لا شریک کی غلامی میں لے کر آئیں، جب انڈونیشیا سے مراکش تک تمام مسلمان ایک جان بن جائیں گے، اور جب فرانس اور ہالینڈ کے گستاخ شیطان ہمارے نام سے تھر تھرائیں گے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خیال سے بھی 100 بار کپ کپائیں گے، اور جب ہماری افواج کو فاتح کشمیر، فاتح ہند، فاتح بیت المقدس، محافظ ناموس رسالت کے لقب سے نوازا جائے گا، کیا ہی وہ شاندار دن ہوگا. یقیناً
یہی ہمارا یوم دفاع ہوگا اور ہم سب مل کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اسے بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ تو اے افواج پاکستان، پوری امت مسلمہ کو آپ سے امید ہے، ہم سب منتظر ہیں کہ کب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کو پورا کریں اور خلافت راشدہ کے دوبارہ قیام کی خوشخبری امت مسلمہ کو سنا دیں۔ کب جامع مسجد سری نگر سے لے کر مسجد اقصیٰ تک آپ کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی گونج سنائی دے، اور بے شک آپ کی روح کو تسکین اسی وقت ملے گی جب آپ خلافت تلے صلاۃ الفتح ادا کریں گے انشاءاللہ۔